اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن ہے، بابرکت دن ہے، اور امید کرتی ہوں کہ سب آپ لوگ اپنے نمازوں میں اور جمعے کی تیاری میں مشغول ہوں گے۔ ضرور آپ درود شریف کی تسبیحاں پڑھا کریں جمعے کے دن، ویسے بھی آپ درود شریف پڑھا کریں، بہت اچھا ہے۔ اپنے گھر میں بھی انتظام رکھا کریں درود شریف کی، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ دیکھیں، جمعے کا دن بابرکت دن ہے اور سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے کاروبار چھوڑ کر، تمام کام چھوڑ کر، جو ہمارے بھائی کرتے ہیں دکانوں پہ کام اور اپنے کام بھی کرتے ہیں، جو بہت ضروری ہے کہ آپ نماز کے لیے تیار رہا کریں، جمعے کی چھٹی کر لیا کریں جو اپنے دکانوں میں کام کرتے ہیں، کیونکہ آفس والوں کی تو مجبوری ہوتی ہے اور ضروری ہے کہ یہاں بھی یہ دستور بن جائے کہ جمعے کی چھٹی ہو جائے اور اتوار کو جانا پڑے۔ بہت ضروری ہے کہ جمعے کا اہتمام کریں اور نماز درود شریف پڑھیں، تسبیحاں پڑھیں، اور اپنے پیاروں کو ہدیہ بھیجا کریں جمعے کے دن۔ اور ویسے بھی عام دنوں میں بھی اپنی دکانیں بند رکھا کریں، کر دیا کریں جب اذان کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو پکارے اور بندہ بھاگتا ہوا جائے مسجد کی طرف، کیا نظارہ ہوتا ہے، خوبصورت پیارا لگتا ہے بہت، کہ سب نماز کے لیے ہمارے جینٹس جا رہے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ آمین۔ ہر کسی کو اللہ پاک اسی راستے پہ چلائے، بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشیں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جب بھی آپ دعا کیا کریں تو ضروری ہے سورہ فاتحہ پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں، پھر اللہ کی تعریف بیان کیا کریں، پھر آپ دعا کیا کریں، بڑے دل سے دعا کیا کریں۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوں یا آپ نماز میں نماز ختم ہوتی ہے تو ہم ایسی دعا کر لیتے ہیں، تو بہت ضروری ہے سورہ فاتحہ پڑھا کریں، اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کیا کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں، سلام بھیجا کریں، اس کے بعد دعا مانگا کریں، اس کے بعد بھی درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ پاک ضرور ہماری دعاؤں کو اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور عبدالاحد، آپ اللہ کے نام سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسألک یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ الرزاق العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع الباصر اللطيف الخبير الهادي المكين الجليل
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزنوا ان اللہ معانا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح بات ہے، انسان کو غم نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنی ذہن پہ اور دل پہ بوجھ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا دوست ہمارا محبت کرنے والا اللہ ہے اور ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ دنیا میں سب چھوڑ چلے جاتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے یہ بات بولی تھی کہ ایک ہمارا واحد رب ہے کہ بندے کی انگلی پکڑتا رہتا ہے۔ آپ کے گناہ جتنے اوپر ہو جائیں، جتنے آسمان تک بھی چلے جائیں، پھر آپ معافی مانگو گے تو میرے رب العالمین معاف کرنے والا ہے اور وہ درگزر کرنے والا ہے اور آپ کو معاف کر دے گا۔ ہمیشہ اپنی یقین سے، اپنے ایمان سے آپ دعا مانگا کریں، اللہ پہ بھروسہ کیا کریں۔ ایسے دعا مانگا کریں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یقین مانیں کہ اللہ پاک ضرور سننے والا ہے۔ لوگوں کی محبت کو تم غم اپنا نہ بناؤ، بس لوگوں کے دل تو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، لیکن اپنا غم اللہ کی محبت کو بنا لو۔ بس اگر اللہ تم سے محبت کرے گا، ظاہر ہے جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو اللہ بھی ہماری دعائیں قبول ضرور کرے گا، مگر اللہ کی طرف لپکو تو صحیح، نماز تو پڑھو، قرآن تو پڑھو، دوسروں کو دین کی طرف تو لاؤ کہ اللہ پاک بھی آپ لوگوں کو پسند کرے کہ میرا بندہ میری دین کی ہدایت کر رہا ہے لوگوں کو، اور لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ کسی کو اچھی بات کرنی بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ ضرور سلام کیا کریں، اگر کوئی آپ کے جاننے والا بھی نہ ہو تو ضروری ہے کہ آپ سلام کیا کریں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ بتایا کریں کہ کوئی انہیں مل بھی جائے تو ضروری ہے پہل کیا کریں، سلام ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے زبان پر سلام، اور اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری باتیں، اور ضرور اپنے بچوں کو بھی آپ بتایا کریں کہ درود شریف پڑھا کریں۔ بہت ضروری ہے۔ جو بچے ضدی ہوتے ہیں ہمارے، اور ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ بچے بہت ضدی ہیں، تو آپ ان کو درود شریف ضرور پڑھایا کریں، دن رات پڑھایا کریں، پھونک بھی دیا کریں۔ بہت ضروری ہے، بہت پیارا وظیفہ بھی ہے یہ ہمارا، اور میٹھا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہم درود بھیجتے ہیں، تو ضرور آپ اس کا اہتمام بھی رکھا کریں۔ آمین۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم ہے کہ ہر دن میں صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم بدل دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال برباد کر۔ صحیح بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صبح صبح بھی بہت سارے لوگ، ہم جب نکلتے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑنے، بھی بہت سارے بچے بھی ہوتے ہیں بھوکے کھڑے ہوتے ہیں، ضروری ہے کہ آپ ان کو ناشتہ لے کے دے دیا کریں اپنے ہاتھوں سے۔ بہت اچھا لگتا ہے جب صبح صبح ہم کسی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلاتے ہیں، غریب بچوں کو یا غریب بندے کو، تو بہت آپ کو بھی اچھا لگے گا، دل میں ایک سکون سا ملتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، کہ وہ 10 روپے کا ہو یا 20 روپے کا، یہ چیز تو نہیں دیکھا کریں۔ قبول کرنے والا اللہ ہے۔ کھجور کا کہتے ہیں، کھجور دینے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے پاس کچھ نہ ہو تو ایک کھجور بھی دے دیا کرو، وہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ غم زداؤں کے غم بھی سنا کریں، کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ سے زیادہ غم کس کے دل میں ہے۔ ضروری ہے کہ آپ ضرور کیا کریں۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی کلاس شروع کریں گے۔ ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں، پیارے پیارے سے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ آج جمعے کا دن تھا، ذرا میں درود شریف بھی پڑھنا تھا اور دعا بھی پڑھنی تھی، اور ہمارے بچے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سلام کب ہمیں بولیں گی۔ سلام کرو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور آج ہمارے بچے، کل میں نے کیا بتایا تھا اپنے بچوں کو، مدرسے کے بارے میں کچھ بات کی تھی، تو وہاں پہ جانا ڈر لگتا ہے۔ ہاں، تو ہمارے بچوں کو وہاں پہ جانا ڈر لگتا ہے، اور کل بھی ہم نے یہ بات ریپیٹ کی تھی کہ بھائی بہت ضروری ہے، جو بھی پڑھاتا ہے مدرسے میں، جو ہمارے استاذہ ہوتے ہیں، قاری صاحب، ان کو ضروری ہے کہ
ہم بھی تو محبت سے پڑھاتے ہیں بچوں کو. یہاں تک کہ ہمارے بچے یہ 2-3 سال سے ہی ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، تو ہم نے ان کو ڈانٹا بھی ہے، پیار سے کبھی کچھ بول بھی دیا ہے اور ہاتھ بھی چلایا ہے، کیونکہ ان کی جو غلطی ہوتی ہے وہ تو اگر یہ زیادہ ہم سے بدتمیزیاں اگر اس میں شور شرابہ کرتے ہیں تو ہمارا ہاتھ اٹھ ہی جاتا ہے. تو ایسا تو اماں بھی کرتی ہیں گھر میں، جب یہ زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں تو اماں بھی مارتی ہوں گی، مارتی ہیں ہمیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اگر اسکول میں ہوں اور اگر آپ مدرسے میں پڑھا رہے ہوں، محبت سے، شفقت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر بچوں کو ڈیل کیا کریں، بہت محبت سے رکھا کریں بچوں کو. یہ اپنی ماؤں کے لیے بھی میرا یہی بیان ہے کہ بہت محبت سے بچوں کو رکھیں کہ کل کو ان کا دل بھی یہ کہے کہ ہماری ماں ہم سے بہت محبت کرتی ہے، ہمارا والد ہم سے بہت محبت کرتا ہے. تو بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو پھولوں کی طرح رکھا کریں. جب آپ پھولوں کی طرح بچوں کو رکھیں گے تو خوشبو خود بخود بکھریں گی ہر جگہ گلاب کی طرح. تو ضروری ہے بچوں کو ہدایت اور بڑوں کی ادب و لحاظ سکھائیں، تربیت دیں. اور سب ماں باپ کا ہی کام ہے سب بچوں کو تربیت دینے میں. پہلی تعلیم جو ہوتی ہے ہمارے گھر میں کہاں سے شروع ہوتی ہے بھائی آپ بتاؤ؟ مما سے شروع ہوتی ہے. مما کا مطلب ہے گھر سے شروع ہوتی ہے اپنی تربیت. کیونکہ 3 سال کا اگر بچہ اسکول جائے گا تو بچہ کچھ نہیں کر سکتا ہے وہاں. وہ جو آتی ہیں ہماری ٹیچر، وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ خالی پڑھانے آتی ہیں، اس کے علاوہ لنچ کروا دیتی ہیں بچوں کو، کارٹون چلا کے دے دیتی ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتی ہیں. چھوٹے بچوں کے ساتھ 3 سال کے بچوں کو نہ بھیجا کریں اسکول. بہت ضروری ہے کہ 5 سال کے بچوں کو بھیجیں. ان کو ذرا تربیت بھی دے دیا کریں، ان کو بیٹھتے کیسے ہیں، سلام سکھائیں، بسم اللہ سکھائیں، کلمہ سکھائیں اپنے گھر میں. ان کی مائیں جو ہوتی ہیں یہ نہ ہے کہ بھائی آپ اسکول میں بھیج دو تو اسکول والے کچھ نہیں سکھائیں گے فیس کے علاوہ. بہت ضروری ہے کہ اگر محبت رکھنی ہے اپنے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں، تو بچوں کو محبت دیں. اور بچے کو 3 سال کی عمر میں مت بھیجا کریں کہ بچوں کو دل میں نفرت بھی ہو جاتی ہے کہ ہمیں اتنی چھوٹی عمر میں ہمارے ماں باپ نے اسکول بھیج دیا ہے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو معاف کر دینے سے اللہ نے بندے کی عزت میں اضافہ فرمایا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں نے مغرب کی بات کی ہے کہ صحیح بات ہے. تو جب وقت ملتے ہیں بہت ضروری ہے کہ آپ جانماز پہ بیٹھ جایا کریں، تسبیح پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی مطلب ہے دعائیں کیا کریں. مغرب کے بعد جب طلوع ہوتی ہے سورج تو مغرب سے پہلے 2 وقت ملتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ سے ضرور دعا کیا کریں. اور کیونکہ دن بھر میں اگر ہم کوئی غلطی بھی کرتے ہیں، کوئی گناہ بھی کرتے ہیں، تو آپ ضرور معافی مانگا کریں اللہ سے. لوگوں کو معاف کر دینے میں دیکھیں عزت میں اضافہ ہوتا ہے، عزت میں کمی نہیں ہوتی ہے. اگر ہم کسی بندے کو معاف کر دیتے ہیں تو ہماری عزت میں کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے ہماری عزت میں؟ بہت باتیں ہو رہی ہیں، بتاؤ ابھی کیا بتایا میں نے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کر دینے سے اللہ نے بندے کی عزت میں اضافہ فرمایا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اگر ہم کسی کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت بڑھا دے گا. بالکل، جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، عزت بڑھا دیتا ہے. اور بہت ضروری ہے کہ آپ معافی کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے کہ آپ ضرور جس سے بھی کوئی غلطی بھی ہو تو آپ معاف کر دیا کریں اس کو. کیونکہ وہ بندہ آپ سے آ کے معافی مانگتا ہے تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آپ کے پاس آئے، کیونکہ آپ کی جو عزت کرتا ہو وہی آپ کے پاس آئے گا معافی مانگنے کے لیے.
اچھا یہ بتائیے بچوں، جو آپ ہمیشہ کوئی چیز لیتے ہو تو آپ جزاک اللہ تو بول دیتے ہو، تو جزاک اللہ کے معنی کیا ہیں؟ شکریہ ادا کرنا. جزاک اللہ کے معنی ہے اللہ آپ کو جزا دے. جزاک اللہ خیر کیا معنی ہے؟ اللہ آپ کو جزا دے. استغفار کے کیا معنی ہے؟ معافی. استغفار کے کیا معنی ہے؟ معافی. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا استغفار کے معنی ہیں. بخل کے کیا معنی ہیں؟ کل میں نے بتایا تھا نا، جب میں بیان کر رہی تھی تو میں نے بولا تھا کہ ویسے بھی میں نے آپ لوگوں سے یہ تو بولا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ ہر جمعے میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں سے پوچھوں گی، کیونکہ اتنے ایک ہفتہ پورا چلا جاتا ہے کہ آپ قرآن آ کے پڑھتی ہو، میرا بیان بھی سنتی ہو، تو آپ کو اس چیز سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے آپ کے دل میں، تو آپ کے دماغ میں مجھے پتہ تو چلنا چاہیے نا کتنی محنت کر رہی ہوں، کس لیے کر رہی ہوں میں، بتاؤ. بخل کے معنی دیکھو، بخل کے معنی یہ ہوتے ہیں میں آپ سے مل رہی ہوں، میرے دل میں کینہ ہے، آپ کے لیے خرابی ہے، تو وہ کیا ہوا؟ بخل. حسد کے کیا معنی؟ حسد کے کیا معنی؟ دیکھو میں نہیں بتاؤں گی، میں نے ایک ہفتہ پہلے سے ان کا کلاس نہیں دیکھیں، یہ معصوم بچوں کی باتیں سن لیں آپ لوگ بھی. حسد کے کیا معنی عبداللہ؟ حسد کے جلن کرنا. بالکل، حسد کرنا ہے کیا معنی ہے؟ ایک دوسرے پہ جلن کرنا، ایک دوسرے پہ. اب ہم مل تو رہے ہیں کہ ایک دوسرے پہ، مگر وہی ہے کہ ہمارے دل میں محبت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے پہ جلن کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں. ایک ہوتا نا آگ بگولے ہو رہے ہیں، بھائی کس طریقے سے اس کو اجاڑ دیں، کون سے قاری صاحب باباؤں کے پاس چلے جائیں، کیونکہ عورتیں تو ہمیشہ ان سے کچھ بس نہیں چلتا تو قاری صاحب اور باباؤں کے پاس بھاگتے ہیں، اپنے سسرال کے معاملے میں بھاگ جاتی ہیں کہ ہماری ساس نے ایسا کر دیا تو ہماری نند نے ایسا کر دیا، اور ہمارے شوہر ہمارے غلام کیوں نہیں بن رہے ہیں. دیکھیں دعائیں کریں اللہ سے، جب آپ اچھے ہوں گے تو سب آپ کے ساتھ اچھے ہوں گے. ضروری ہے کمی پیشی ہر انسان میں ہوتی ہے، 5 انگلیاں اللہ پاک نے اس لیے برابر نہیں بنائی ہیں، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں مل سکتا. آپ جتنی کوشش کریں گے تو آپ کو ہر انسان میں فرق ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ پاک نے جب ہماری شکلیں الگ الگ بنائی ہیں تو ہمارا دل اور دماغ ہے وہ بھی ہمارے الگ الگ کام کرتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچا کرو کہ میں نے سلام کیا تو اس نے پہل کیوں نہیں کیا. یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے سلام کر دیا، آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے اسے معاف کر دیا، اجر آپ نے کما لی، پتہ نہیں کتنی نیکیاں اللہ نے آپ کی نصیب میں لکھ دی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ جس سے بھی ملیں، اگر کسی کی چیز کو آپ دیکھیں، کسی کے بچوں کو اگر دیکھیں تو خدا کے لیے نہیں جلن کیا کریں، نہ حسد کیا کریں، کیونکہ اس کو بھی آپ کے ہمارے رب نے دیا ہے، آپ کو بھی جتنا دے رہا ہے آپ کے نصیب کا وہ رب بھی دے رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے پہ جلن اور حسد نہیں کیا کرو. اور آج ہم تھوڑی سی بتائیں گے وَلَوْ أَنَّنَا، احراف قرآن میں سے بیان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. فحشاء کس کو کہتے ہیں؟ فحش. فحشاء مانے فحش. بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُوا وَجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ. دیکھیں، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم
نے اپنے باپ دادا کو اس طریق پر پایا. جو میں نے کل بات کی تھی کہ ہم اگر کسی کو بتاتے بھی ہیں تو وہ اپنے باپ دادا کی باتیں ہم سے شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن میں بھی یہ ہے کہ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، فحش کام کی تعلیم نہیں دیتا. کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سنس نہیں رکھتے؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل. آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا. بالکل اللہ پاک نے ہمیں انصاف کی طرف چلنے کا حکم دیا ہے. ہمیں فحش کاموں سے اللہ پاک نے پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن میں بیان ہے کہ نیک کام کرو، نیکی کار پہ چلو اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. تو یہ اسی کے فائدے ہیں. اور جو فحش کام کرتے ہیں اور یہی بولتے بھی ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. ایسی حکم اللہ پاک نہیں دے سکتا ہے. تو کیا ہے کہ سستی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں بھی اسی طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دیں جس طرح تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور لباس جنت بھی اتروایا. بالخصوص جب کہ وہ نظر بھی نہیں آتے تو اس نے بچنے کا اہتمام اور فکر بھی زیادہ ہونی چاہیے. یعنی بے ایمان قسم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہیں. تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈوریں ڈالتا رہتا ہے کچھ اور نہیں تو شرک خفی، ریاکاری اور شرک جلی میں ہی ان کو. کون ہے یہ؟ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں قرآن؟ شرک کرنے لگے، شیطان کے بارے میں. شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہر وقت بہکاتا رہتا ہے نا. تو آدم علیہ السلام کو کس نے جنت سے نکلوایا تھا؟ شیطان نے. تو کس نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ شیطان نے. فرشتہ. تو